صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب التوابین. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے اور آپ کی گفتگو چل رہی تھی ترک گناہ کے اوپر کہ گناہوں سے بچنے کا طریقہ، کہ کس طریقے سے گناہ سے بچا جائے، کیونکہ اگر انسان گناہ سے بچ جاتا ہے تو انسان بلندی کی منزل پر پہنچ جاتا ہے. آج بھی وہی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے کہ گناہ سے بچنے میں کس سلسلے میں روایت ہیں کہ کچھ کہ کون سے ایسی چیز ہیں کہ ان سے بچا جائے تاکہ وہ بھی گناہ سے ہمیں بچائے. پہلی روایت ہے امام صادق علیہ السلام کی کہ ترک لقمۃ الحرام احب الی اللہ من صلاۃ الف رکعۃ تطوع. لقمہ حرام کا کھانا، لقمہ حرام کا نہ کھانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی خوشبو کے لیے 2000 رکعت مستحبی نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. یعنی اگر انسان لقمہ حرام کو ترک کر دیتا ہے تو اللہ کے نزدیک 2000 رکعت مستحبی پڑھنے سے بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی انسان کو کس بات کی طرف لے کر جاتا ہے؟ گناہ کی طرف. اللہ نے اس سے بھی بتایا معصومین نے کہ اس سے بھی بچا جائے، تاکہ لقمہ حرام بھی ہمیں اگر برائی کی طرف لے کر جائے گا اور ہمارے جسم کو برائی میں مبتلا کر دے گا، لہذا ہم کیا کریں؟ ہمارے روح اور جسم برباد ہو جائیں گے، فاسد ہو جائیں گے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز سے بچیں. دوسری حدیث امام صادق علیہ السلام فرماتے کہ 1 درہم اس کے مالک کو واپس کر دینا خداوند عالم کے نزدیک 70 حج مقبولہ کا ثواب رکھتا ہے. یعنی اگر کسی کا ہم نے قرض لے رکھا ہے، اگر ہم نے کسی کا ادھار لے رکھا ہے، اگر ہم نے کسی کا غصب کر لیا ہے 1 درہم بھی، تو اس کو کیا کر دیں؟ اس کے مالک کو واپس کر دیں، تاکہ پروردگار عالم ہمیں 70 حج مقبولہ کا ثواب دے سکے. ہم گناہ سے بچیں، اور جب ہم گناہ سے بچیں گے تو ہم خود بخود ہماری منزلت بڑھتی چلی جائے گی. پھر تیسری حدیث میں چھٹے امام فرماتے اچھے اعمال کو بجا لانے کی کوشش زیادہ کرو. یعنی گناہ کو سے دور رہو اور نیک اعمال بجا لاؤ، نیک اعمال انجام دو. کیوں؟ اگر نیک اعمال نہ بجا لا سکو تو کم از کم نافرمانی نہ کرو، نافرمانی نہ کرو. کیونکہ اگر کوئی عمارت کی بنیاد رکھے اور اسے خراب نہ کرے تو اگرچہ کام کم ہو، آہستہ آہستہ ہو، لیکن مکمل ہوتا ہے. اور اسی کے برعکس انسان چاہتا ہے کہ عمارت بنائے لیکن تھوڑی سی دیوار بنائی اور پھر بگاڑ دیا، پھر تھوڑی سی دیوار کھڑی کری پھر خراب کر دیا، پھر تھوڑا سا بنیاد رکھی پھر خراب کر دیا. لہذا یہ کیا ہے؟ یہ کبھی بھی عمارت کو، بلڈنگ کو بنا نہیں سکتا. اسی لیے امام نے فرمایا ہے کہ دیکھو تھوڑا تھوڑا اعمال انجام دو لیکن اچھا، گناہ مت کر کے اس کو خراب کر دو. اگر گناہ کر کے خراب کر دی تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے رسول اسلام نے ایک حدیث بیان کیا ہے، میں عربی نہیں پڑھ رہا ہوں تاکہ وقت جو ہے ضائع نہ ہو سکے. رسول اسلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی سبحان اللہ کہے تو خداوند عالم اس کے لیے بہشت میں ایک درخت لگاتا ہے. ایک سبحان اللہ، گناہ سے بچے اور نیکی کی طرف راغب ہو. ایک سبحان اللہ کہا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جنت میں، بہشت میں ایک درخت لگاتا ہے. یہ سنتے ہی قریش کا ایک شخص کھڑا ہو گیا اور عرض کیا اگر ایسا ہے تو ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے بہشت میں بہت سے درخت ہوں گے. حضرت نے فرمایا ہاں، لیکن اس چیز سے ڈرنا کہ تم یہاں سے اس کے لیے آگ بھیج کر کہیں سب کو خاکستر نہ کر دو، جلا کے راکھ نہ کر دو. یعنی سمجھ میں آیا؟ اگر ہم نے جنت میں سبحان اللہ کہہ کے بہت سے درخت لگا دیے، ہم نے نیک اعمال کر کے بہت سے انجام دے دیے، بہت سے نیک اعمال انجام دیے، لیکن کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے جو لگایا ہوا درخت کیا ہو جائے؟ فاسد ہو جائے، خراب ہو جائے، مٹ جائے، برباد ہو جائے، ٹوٹ جائے، بیکار ہو جائے، جل جائے. پھر ایسے فائدہ نہیں ہے. پھر ایسے باغ لگانے سے کیا فائدہ ہے؟ انسان نے بہترین باغ لگائی ہے اور لگانے کے بعد لیکن اس کو ایسا کیا کہ ایک دن آگ لگا دی، اس میں ختم ہو گیا، اتنی محنت کی برباد ہو گیا. لہذا ہمارے ایسے اعمال بھی ہیں جو ہمارے نیک اعمال کو خراب کر دیتے ہیں. ایسے ہی جیسے آگ لکڑی کو جلا کر خاک کر دیتے، ان میں سے ایک اعمال حسد ہے. حسد بھی انسان کے لیے ایسا ہی ہے
جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے ویسے حسد انسان کے اعمال کو کھا جاتا ہے۔ لہذا ان ساری چیزوں سے ہم بچیں۔ اگر ہم نے واقعاً بچ گئے تو سمجھ لیجیے خداوند عالم کے نزدیک بہترین اور اچھے قرار پا جائیں گے۔ رسول نے پھر ایک حدیث فرمایا کہ اللہ نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ اپنی قوم کو ڈراؤں اور کہوں کہ میرے گھروں یعنی میرے گھروں سے مراد یعنی میرے مسجد میں سے کسی گھر یعنی مسجد میں داخل نہ ہونا اس حالت میں کہ میرے بندے میں سے کسی بندے کا حق تمہارے ذمے ہو۔ اس حالت میں اگر وہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو میں کیا کروں گا؟ نماز کے لیے اگر وہ کھڑا ہوگا تو میں اس پر کیا کروں گا؟ لعنت کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ حق اس کے مالک کو واپس نہ کر دے۔ اگر کوئی انسان کسی کا حق مار کے نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے کسی کا حق مار کے خداوند عالم کے گھروں میں سے کسی ایک گھر مسجد میں کھڑا ہو کر نماز پڑھا، اللہ کرے میں لعنت کروں گا۔ پھر ان کا کیا ہوگا؟ جنہوں نے باغ زہرا سلام اللہ علیہ پورا کھا گئے ہوں، اب ان کے اوپر تو لعنت کا، چاہے وہ جتنی نمازیں پڑھ لیں چاہے جتنے روزے رکھیں، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب عام انسان کے لیے حکم ہے کہ اگر تم نے ایک لقمہ کھا لیا، ایک چیز بھی کھا لیا، کسی کے مال کھا لیا تو تم نے کیا کیا گویا؟ اگر ایک طرف۔ لہذا میرے عزیزوں پھر اللہ لعنت کرتا ہے، پھر ایسے نمازی کا کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ پھر ایک حدیث میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر تم اس طرح نماز میں کھڑے رہو جیسے زمین میں گڑی ہوئی میخ یعنی کیل، اور اس قدر روزہ رکھو کہ سوکھی ہوئی لکڑی یعنی اپنے آپ کو سکھا ڈالو کی طرح کمزور ہو جاؤ اور تیر کمان کی طرح جھک جاؤ، پھر بھی خدا تعالی تم سے کوئی عمل قبول نہیں کرتا جب تک تمہارے پاس گناہوں سے باز رکھنے والا زہد اور تقوی نہ ہو۔ لاکھ نیک اعمال انجام دے دیں، لاکھ مجلسیں کر ڈالیں، لاکھ عزاداری کر ڈالیں، لاکھ ماتم کر ڈالیں، لاکھ تبرک تقسیم کر دیں، کچھ بھی کر دیں، لیکن آپ کے پاس ایسا کوئی گناہ ہے تو لہذا اس سے پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا کیا کریں؟ ہم اس سے بچیں، ہم اس چیز سے بچیں جو کیا کر دیتا ہے ہمارے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جو زہد اور تقوی کو خراب کر دے، کوئی ایسا گناہ ہمارے پاس نہ ہو جو ہمارے نیک اعمال کو برباد کر دے، جو ہمارے نیک اعمال کو خراب کر دے، جو ہمارے نیک کردار کو، جو ہمارے مجلسوں کو، ہماری عزاداری کو، ہمارے ماتمداری کو، ہمارے تبرکات کو، ہمارے دیگر افعال کو کیا کر دے؟ برباد کر دے اور خراب کر دے۔ پھر کوئی ایسا اعمال ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ایک اور حدیث میں آخری سناتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک شخص کی طرف سے ہوا۔ جب ایک شخص کی طرف سے ہوا جناب موسیٰ علیہ السلام کا گزر، تو سنیے کا گزر ایک شخص کی طرف سے ہوا جو ان کے اصحاب میں سے تھا، وہ سجدے کی حالت میں تھا۔ پھر جب موسیٰ اپنے کام سے فارغ ہوئے، جب موسیٰ اپنے کام سے واپس فارغ ہو کر اور واپس آئے تب بھی اسے سجدے میں دیکھا تو آپ نے فرمایا اگر تمہاری حاجت برابری میرے اختیار میں ہو تو میں خود تمہاری حاجت پوری کرتا۔ جا رہے کام کے لیے دیکھا سجدے میں، واپس آئے فارغ ہو کر کام سے، پھر دیکھا سجدے میں، لیکن خداوند متعال نے موسیٰ پر وحی نازل کی کہ اگر یہ شخص میرے لیے اتنے سجدے کرے کہ اس کی گردن کٹ جائے پھر بھی میں اس کے اعمال کیا کروں گا؟ قبول نہیں کروں گا۔ کیوں قبول نہیں کروں گا؟ اللہ یہ سجدہ کر رہا ہے، سجدے میں ہے، موسیٰ کے اوپر وحی کی، اے موسیٰ اگر یہ سجدے میں سر رکھے اور اس کا سر سجدے میں قلم ہو جائے پھر بھی میں اس کے اعمال قبول نہیں کروں گا۔ کیوں؟ یہاں تک کہ وہ جو چیز مجھے ناپسند ہے اس سے روگردانی نہ کرے اور جو مجھے پسند ہے اسے بجا لائے، یعنی گناہ سے پرہیز کرے اور عبادت بجا لائے، ورنہ گناہ کی دعا، گناہ کرنا یہ دعا کو قبول سے روک دیتا ہے۔ یعنی اللہ کہتا ہے ایسے کام نہ کرو، ایسے کام نہ کرو جس سے تمہارا پروردگار ناراض ہو جائے، ایسے کام کرو جس سے تمہارا رب راضی ہو جائے۔ یعنی اگر ہم گناہ کو چھوڑ دیں گے تو ہی ہماری فضیلت ہے، تو ہی ہماری منزلت ہے، تو ہی ہمارے عبادات، ہمارے سجدے، ہمارے دیگر اعمال قبول ہے، ورنہ ہمارا کوئی اعمال قبول نہیں ہے۔ لہذا ہم گناہوں سے بچیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اب جب گناہ سے بچا لیں گے تو ہمارے چھوٹے سے اعمال، ہمارے مختصر سے اعمال، ہمارے چھوٹی سے دعائیں بھی شرف قبولیت ہوں گی، ورنہ طویل سجدے جو گناہ کے ساتھ انجام دیے جائے کوئی فائدہ نہیں۔ خدا تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا ہم سب کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تاجیل عنایت فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔